أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کافروں سے اور منافقین سے جہاد فرمائیے. کافروں سے بذریعہ تلوار جہاد فرمائیے، منافقین سے بذریعہ زبان، دلیل اور حجت کے ذریعے سے جہاد فرمائیے. دین کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوشش کا نام جہاد ہے. جہاد کے لفظی معنی خود ہے کوشش کرنا. شریعت کی اصطلاح میں جہاد ایک خاص مفہوم میں ڈھل گیا، اور جتنے الفاظ جو زبان دانی سے واقف ہوتے ہیں صحیح زبان پڑھتے ہیں، جس میں حقیقی معنی سے دوسرے معنی میں جب لفظ ڈھلتا ہے تو حقیقی معنویت اس میں موجود اور قائم و باقی رہتی ہے. جد و جہد اسی سے ہے. جہاد آپس میں کسی کے ساتھ کوشش کرنا، قتال کسی سے لڑنا، نزاع کسی سے جھگڑا کرنا، خلاف کسی سے مخالفت کرنا. جو عربی میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ اصول ہے جو عربی زبان کے سیکھنے سکھانے کی. قرآن کے معنی کا اس سے گہرا تعلق ہے. تو اے پیغمبر علیہ السلام، راز خطاب قرآن کے سبھی احکام کا خطاب کم و بیش پیغمبر علیہ السلام سے ہوتا ہے، لیکن مخاطب اس میں امت ہوتی ہے. بشمول پیغمبر علیہ السلام بھی اس حکم کے تابع ہیں. دین کے اندر ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ ان سارے چیزوں سے آپ کو مستثنی قرار دیا ہے، بلکہ آپ کو شامل کیا ہے. اس اعتبار سے مذہب اسلام میں سب سے پہلے مسلمان حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد دوسرے. جگہ جگہ یہ بھی ذکر کر دیا کہ اے نبی، اگر آپ نے اس قسم میں ذرا بھی خلاف ہوا تو آپ کا بھی شمار ظالموں میں سے ہوگا. یعنی آپ بھی اس کے مکلف اور پابند ہیں. قرآن کے نزول کے زمانے میں دین اسلام کی قیادت، رہنمائی راز پیغمبر علیہ السلام کے کندھوں پر تھی. تو ضمن میں آپ کے تحت جتنے ہیں سب کے سب اس حکم میں داخل اور شامل ہیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں سے تلوار کے ذریعے سے جہاد کیجیے، اور جہاد اسلام کا آخری حربہ ہے. ایک مسلمان ایک کافر کو دیکھتے ہی اور لڑنا شروع کرے، تلوار نکال دے، ہرگز اجازت. آخری شکل و صورت ہے. اس میں بھی اگر فرمانبرداری کا اظہار کرتا ہے، آپ کے تابع رہنے کا اقرار کرتا ہے، لیکن مذہب کے بدلنے کا انکار کرتا ہے، تو بھی اس کے اوپر تلوار اٹھانے سے منع کر دیا گیا. تو جہاد سے جو اصطلاح میں ہے، اصطلاحی جہاد سے اسلام سب سے آخری شکل و صورت ہے. ورنہ ہدایت، تعلیم، تربیت، مفہوم کو سمجھانا، بحث کر کر بتلا دینا، یہ جہاد ہے. اب رہا بشکل مسلمان اسلام میں مسلمانوں میں داخل ہو کر اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، زبان سے،
عملی اعتبار سے، آج کل کے زمانے کے لحاظ سے، آرٹیکل کے لحاظ سے، تصنیف و تالیف کے لحاظ سے، یہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہوں گے منافقین کے زمرے میں، کہ لہٰذا ان منافقین کے ساتھ زبان کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے، حجت کے ذریعے سے، اس زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے، وعظ و تقریر کے ذریعے سے، تصنیف و تالیف کے ذریعے سے، آرٹیکلز کے ذریعے سے، ان چیزوں سے آپ جہاد کیجئے۔ مسلمانوں کو بھی حکم ہے کہ جہاد کرنے کا نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ سدھرتا ہو نہ سدھرتا ہو، کسی کا سدھرنا نہ سدھرنا، ہدایت پر آنا نہ آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو پابند کیا ہے پورے قرآن میں، آپ کا کام یہی ہے، وہی معنی اور مطلب ہے قرآن میں، وما علیک الا البلاغ، بات بتا دینا آپ کا کام ہے، کون سدھرے نہ سدھرے، انک لا تہدی من احببت، آپ کسی کو ہدایت پر لا ہی نہیں سکتے چاہو بھی تو، یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ ہدایت دینا، توفیق دینا، اس کے دل کے اندر وہ نرمی کا پیدا کرنا، جب بندہ چاہتا ہو تو اس کی طرف سمجھنا تو اس کو سمجھانا۔ اور اس سلسلے میں اس جہاد والی کوشش چاہے غیر مسلموں سے ہو یا بشکل مسلمان جو ایمان کو کمزور کر رہے ہیں، دین اسلام کو کمزور کرتے چل رہے ہیں، ان سے، اسی لیے جتنے نزاع چل رہے ہیں، جتنے بیان بازیاں ہوتے ہیں، اس کا ایک حصہ ہے وغلظ علیہم، نہ صرف جہاد کیجیے اس سلسلے کے اندر، ان کے اوپر جس قسم کی جس قدر سختی برتی جا سکتی ہے برتے جائیے، نتیجہ تمہارے لیے چاہے بھلے کچھ بھی ہو جائے، اس لیے کہ ان لوگوں کا، یہ کفار کا، منافقین کا ٹھکانہ اگر توبہ نہ کرتے ہوں، سدھرتے نہ ہوں، تو دنیا میں جو ہونا ہے سو ہو کر رہے گا، لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اور یہ جہنم سن لے، جان لے کہ سب سے برے قسم کا ٹھکانہ ہے۔ قرآن میں درمیان میں ذکر کیا گیا تھا، ایک ہی مضمون آگے پیچھے سے مختلف پہلوؤں کے ساتھ چل رہا ہے، وہ یہ کہ انفرادی طور پر ہر انسان کو سدھرنا ضروری ہے، یعنی ایمانی نقطہ نظر سے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق قرار پانے کے لیے، آخرت میں جنت اور اس کی نعمتوں کا حقدار قرار پانے کے لیے آخرت میں سدھرنا ضروری ہے، اور جو سدھرا ہے اس کے اوپر ایک ذمہ داری لگا دی گئی سدھارنے کی، تو اپنے اعتبار سے کوشش کرے اور یہ بھول جائے کہ رشتہ اور ناتا کسی کے کام نہیں آتا، رشتہ ناتا کسی کے کام نہیں آتا۔ اگر ایک سدھرا ہوا ہے، اس کے رشتہ دار بگڑے ہوئے ہوں، اس کے بچے بگڑے ہوئے ہوں، اس کی بیوی بگڑی ہوئی ہو، تو سدھرے ہوئے شخص سے تعلق ہونے کی وجہ سے آخرت میں یہ کام نہیں آتا، بلکہ ایک سے زائد مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑھا ہے، غیر معمولی خصوصیات، امتیازات، کرامت جیسی شکلیں خود قدرت نے انہیں عطا بھی فرمایا، اور رسول نے سب سے زیادہ چاہا، اعلان خداوندی ہے، جس کو رسول نے چاہا اس کو اللہ نے چاہا۔ آپ نے اپنی اس دختر سے بھی فرمایا، اے فاطمہ، اپنی آخرت کے لیے کچھ تم کرتے چلو، کبھی فلاں کرنے کو کہا، کبھی فلاں کرنے کو کہا، فلاں پڑھنے کو کہا، فلاں عمل کرنے کو بتایا، یہ بھی بتا دیا کہ تم رسول کی بیٹی ہو، یہ ہونا تمہارے لیے کافی نہیں ہے، اپنے لیے کچھ کر گزرو۔ تو اسی سلسلے میں اب اس کے بعد آنے والی آیتوں میں سورہ کے ختم تک جو 4 آیتیں ہیں، 4 سب سے زیادہ قریبی رشتہ پیغمبروں سے رکھنے والیوں کا
ذکر فرمایا ہے پورے قرآن میں، یہاں ایک ہی جگہ تفصیل ہے اس کی، جس میں اس پہلو کو واضح کرنا ہے کہ اے لوگوں تم خود کو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ پیغمبروں کی بیویاں تھیں، پیغمبروں کے ساتھ رشتہ ہونا ان کے لیے کافی نہیں ہوا، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا، اس لیے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے نافرمان تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی کا مطلب ذاتی شخصیت نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام سے جڑا ہوا جو دین ہے، تحریک اسلام ہے، اس کی مخالفت کیا کرتی تھی، اس میں غیر موافق تھی، یعنی دین اسلام سے خارج تھی، زندگی کی حرکات و سکنات دین اسلام سے خارج تھی، لہذا سدھرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ سدھارنے کے لیے پیغمبروں نے کمی بھی نہیں کی، اس کے باوجود یہ مخالفت پر قائم و باقی رہے۔ جب باقی رہے تو یہ رشتہ جو اولو العزمی کا پیغمبروں کا تھا، اللہ کے نیک و صالح بندے ہونے کا تھا، اللہ کے قریبی بندے ہونے کا تھا، یہ قربت بھی کی وجہ سے، ان بیویوں کی قریبی قربت ہونے کی وجہ سے یہ رشتہ کافی نہیں ہوا۔ بنیاد ایمان کی تھی، ایمان کو اختیار کرنے کی، دین اسلام سے جڑے ہوئے طور طریقوں کے ساتھ اپنے زندگی کے طریقوں کو جوڑنے کی تھی، انہوں نے نہیں کیا۔ اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ اگلے آنے والے آتے ہیں۔